إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا اور کہا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں ذرا برابر بھی تھکان نے ٹچ نہیں کیا، ہم تھکے نہیں. بادہ انگنت درود و سلامتی نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، عنوان ہے عظمت قرآن. یہ مہینہ ماہ قرآن ہے اور یہ قرآن ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. گویا کہ یہ ماہ بھی، یہ مہینہ بھی ہم اور آپ کے لیے ہدایت کا مہینہ ہے اور قرآن مجید کا اس مہینے سے بڑا ہی گہرا رشتہ اور بڑا ہی گہرا تعلق ہے. آیت کریمہ جو آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یقیناً یہ قرآن اس راستے کی جانب ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے جو بڑا ہی سیدھا اور بڑا ہی بہترین راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ، اور خوشخبری سناتا ہے یہ قرآن کن لوگوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو بڑے اجر کی خوشخبری یہ قرآن سناتا ہے. یہ قرآن ہم اور آپ کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور اگر آپ یہ قرآن مجید جہاں سے اس کا نزول شروع ہوا، جہاں سے یہ کتاب نازل ہونا شروع ہوئی، آپ دیکھو مکی زندگی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی علیہ السلام کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور سہارا نہیں تھا. مسلمان کم تعداد کے اندر تھے، مسلمان ستائے جاتے تھے، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے اور ایسے ایسے المناک طریقے سے ان کو درد دیا جاتا جس کو بیان کرنے سے ہم اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں قرآن ان کے لیے سہارا تھا.
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی قرآن کا دامن چھوڑا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے باہر صحن کو مسجد بنا لیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب تھے، بڑے ہی نرم دل تھے، جب قرآن پڑھتے تو رونے لگتے تھے۔ اب ان کا یہ معمول تھا کہ نماز پڑھتے، نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے تو مشرکین مکہ کی عورتیں آتی، ان کے بچے بھی آتے، قرآن کی جاذبیت ان کو کھینچ کر لاتی، یہ سنتے کہ یہ کون سا کلام ہے جس کو پڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ جب مرد حضرات نے یہ چیز دیکھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ ہم تم کو قرآن پڑھنے کی اجازت تو دیتے لیکن گھر کے باہر صحن میں نہیں، آپ گھر میں قرآن پڑھ سکتے ہو، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ہماری عورتیں، یہ ہماری بیویاں ہمارے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر تمہارے دین پہ نہ آ جائیے قرآن سن کر۔ آپ دیکھیے قرآن نے لوگوں کے دلوں کو بدلا، ایسے ایسے لوگوں کے دلوں کو بدلا۔ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اسلام لانے سے پہلے سخت ترین دشمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سخت ترین دشمن بنے ہوئے تھے اسلام سے پہلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورۃ الحاقہ، اللہ اللہ، یہ سورۃ الحاقہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں فصاحت، بلاغت، گرامر اور اس کی جاذبیت اور اس کو پڑھنے میں جو مزہ ہے، اس کے اندر الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اور گزشتہ اقوام کے معذب جو اقوام تھی جن کو عذاب دیا گیا ان کا تذکرہ ہے۔ یہ جانی دشمن اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتے ہیں۔ سورۃ الحاقہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے، کہا حضرت عمر نے، میں سنتا گیا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شاعری ہے، یہ شاعرانہ کلام ہے، کیونکہ اس میں قافیہ اور ردیف اسی طرح سے ہے جس طرح سے ایک شعر و شاعری کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے عمر بن الخطاب کہتے میرے دل کے اندر ابھی سوال اٹھا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، فوراً وہاں سے جواب آیا وما هو بقول شاعر، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ پھر میں نے سوچا اچھا چلو شاعر کا کلام نہیں ہے، میں جو سوچتا ہوں قرآن ویسا جواب دیتا ہے، ہو سکتا ہے یہ کاہن کسی جادوگر کا کلام ہو۔ پھر جواب آیا وما هو بقول کاہن، یہ کاہن کا بھی کلام کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے۔ اچھا تو پھر کس کا کلام ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ دونوں جہانوں کے پروردگار کے رب کی جانب سے یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ حضرت عمر ابھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن حضرت عمر کہتے یہ سٹارٹنگ تھا میرے لیے، اسلام کے تعلق سے تھوڑی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت کا جذبہ یہاں سے ہی اٹھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ قرآن میں نے سنا اور میرے دل کے اندر اترنے لگا کہ میرا دل سوال کرتا ہے اور قرآن اس کا ہو بہو اور بہترین طریقے سے جواب دیتا ہے۔ یہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اسلام لانے سے پہلے قرآن مجید کو سن کر قرآن مجید سنتے ہیں، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون اس آیت کریمہ کے اوپر پہنچتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پہلے مشرکین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سوال کیے ہیں،
جو ان کی شرک کی مذمت کرتا ہے۔ یہ تمام کے تمام سوالات کے بعد جب یہ آیت پڑھی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ مشرکین اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے یہ کوئی اور چیز سے پیدا کیے گئے یا یہ خود ان کے خالق ہے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سننی تھی کہ مشرف اسلام ہوئے کہ کیسا بہترین کلام ہے۔ یاد رکھو، یہ قرآن صرف تنہائیوں میں نہیں، محفلوں میں نہیں، جب بادشاہوں کے ایوانوں کے اندر بھی یہ قرآن پڑھا گیا تب بھی انقلاب نظر آیا۔ کیسے؟ شاہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مکہ کی زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے، آپ جائیے حبشہ کی طرف ہجرت کیجیے، چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں کے بادشاہ نے پوچھا آپ کی دعوت کیا ہے؟ اور جیسے ہی مشرکین کو پتا چلا کہ کچھ مکہ کے اندر سے کچھ لوگ حبش کی طرف چلے گئے ہیں اور نجاشی کے اوپر اگر یہ لوگ اسلام پیش کریں گے اور نجاشی شاہ حبش اگر اسلام لا لیا تو یہ سارے کے سارے مل کر مکہ پہ حملہ کریں گے، تو یہ بڑے بڑے تحفے لے کر جاتے ہیں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس کہ کہیں تحفے دے کر ان کو کہے کہ یہ واپس بھیج دو، یہ لوگ کچھ نہیں ہے۔ کیا کہا پتا ہے؟ تحفے، بڑے بڑے تحفے لے کر آئے اور کہا ہمارے مجرم ہمیں واپس کر دو۔ جملہ تو سنیے ان کا، کیونکہ ایک ملک کا مجرم دوسرے ملک کے اندر رکھنا بھی یہ بھی ایک جنگ کا اعلان ہے۔ کہا ہمارے مجرم ہمیں واپس کر دو۔ نجاشی ایک سمجھدار اور بڑا ہی بہترین بادشاہ تھا، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی جانب اشارہ کیا۔ صحابہ کو بھیجنے سے پہلے ایسا نہیں کہ ایسے ہی بھیج دیا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کہا اچھا تمہاری بات ٹھیک ہے، وزیر وغیرہ نے تو تحفے وغیرہ لوگوں نے تو تحفے دے لیے، کہا کہ ہاں ان کو مجرم ان کو واپس کر دو، صحابہ کو بھیج دو، مکہ بھیج دو۔ نجاشی نے کہا نہیں، تمہاری بات بھی میں سنوں گا، بتاؤ تمہارا کلام کون سا کلام ہے، تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ حضرت جعفر الطیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند منٹوں کے اندر مختصر خطبہ پیش کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سمجھائی بادشاہ کو، اور کچھ نہ کہتے ہوئے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ سورہ مریم کے اندر جو دوسرا رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر کیا ہے، اور بڑی بہترین صورت ہے سورہ مریم، پڑھنا شروع کیا۔ کیونکہ مریم علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرا بغیر شوہر کے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، مریم کہتی ہے یا لیتنی کہ کاش اس دن سے پہلے میں مر گئی ہوتی، یہ دن آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انتظام کیا کہ دیکھیے مریم، یہ جاہل لوگ تم سے تانے ماریں گے، کیونکہ مریم علیہ السلام کو پتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ کیسی عورت ہے جس کو ہم پاک دامن عورت سمجھتے تھے، اس نے ایسی حرکت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین جواب دیتے ہوئے کہا دیکھو آپ کو خاموش رہنا ہے، اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ جب آپ سے جاہل الجھنے لگے تو سب سے بہترین حل جو ہے وہ خاموشی۔ آپ کو لگے یہ جاہل ہے، اس کو سمجھانے میں کوئی فائدہ نہیں، خاموشی اختیار کیجئے، اس میں بڑے ہی بہترین اس کے لیے جواب ہے۔ مریم علیہ السلام نے بھی وہی کیا۔
اور یہ سارا قصہ نجاشی کو سنایا. نجاشی رونے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ خوبہو وہی کلام ہے، وہی قصہ ہے جو میں اپنی کتابوں کے اندر پاتا ہوں. گویا کہ اس قرآن نے دربار کے اندر ایوانوں کو بھی جھنجھوڑ کر ان کے اندر بھی انقلاب پیدا کر دیا. یہ قرآن ہم اور آپ کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ہم اور آپ نے صرف اس کتاب کو تلاوت سمجھ کے رکھا ہے کہ یہ کتاب تلاوت نہیں بلکہ کتاب ہدایت ہے. صرف پڑھنے اور ریڈنگ کرنے کی کتاب نہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے. یہ کتاب ہم اور آپ کے لیے انقلاب ہے، لیکن ہم اور آپ نے اس کتاب کو تعویذ بنا کے رکھ لیا ہے، اور کچھ ہوا تو پڑھ کر پھونکنے والی کتاب بنا دی. یہ کتاب جس قوم کے پاس یہ انقلابی کتاب ہو اس قوم کو دوسری چیز کی ضرورت نہیں. یہ کتاب، یہ قرآن ایک ایسا سہارا ہے جس قوم کے پاس یہ سہارا ہو اس کو دوسرے کسی سہارے کی ضرورت نہیں. یہ کتاب، یہ قرآن مجید ایک دولت ہے، یہ رب کی جانب سے ایک نعمت ہے. یہ دولت اور نعمت رکھتے ہوئے انسانوں کو اور اس قوم کو دوسری چیزوں اور دوسروں کی دولت پہ نظر ڈالنے کی ضرورت اور مرغوبیت کی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے یہ کتاب نے بہت سارے انقلابات پیدا کیے، اور اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حل بھی رکھا ہے. طبیان ہے، یہ طبیان لکل شیء. مرض ہے، آپ کو بیماری ہے، اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رکھا. اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیے یہ قرآن جیسے جیسے نازل ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے. کس طرح سے؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے سورۃ البقرہ ان کو یاد کرنے میں 8 سال، تقریباً 8 سے 10 سال لگ گئے. کیا سوال پیدا ہوتا ہے، عرب کا حافظہ تو کیسا حافظہ؟ لوگ یاد کرنے میں بڑے پاورفل ہوتے تھے، بڑے پاورفل، بڑے بہترین طریقے سے یہ لوگ یاد کرتے تھے. 8 سال، وہ بھی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو. اس کا مطلب یہ ہے 8 سال انہوں نے عمل کے اندر لگایا. کوئی نئی آیت نہیں سیکھتے جب تک گزشتہ آیت پہ عمل نہ کر لیتے. کوئی آیت پڑھ لیتے، اس پر عمل کرنے کے بعد ہی نئی آیت شروع کرتے. ہم اور آپ کا رویہ کیا ہے کہ بس ہم نے اس کو رمضان مبارک کی بابرکت سعادتوں کے اندر ہم اور آپ اس کو تلاوت کرتے، چلو بجا ہے، کوئی بات نہیں. یہ کتاب صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر ہدایت ہے. اس کے اندر ایسے ایسے رموز اور ایسے ایسے اشارے اور ایسے ایسے واقعات اور ایسی ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہے. اللہ کی قسم اگر آپ اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھے تو آپ کو لگے گا کہ یہ 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے نازل نہیں، ابھی نازل ہوئی ہے. یہ ایسی کتاب ہے، ہم بس اس کو سننے والی کتاب سمجھ رکھے ہیں. نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے ہدایت چھپی ہوئی ہے. 2 باتیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات کہ رمضان المبارک کی یہ جو بابرکت سعادتیں بچی ہوئی ہے، یہ گھڑیاں جو بچی ہوئی ہے، اس کی اللہ کے واسطے قدر کر لیجیے، اس کی قدر کر لیجیے. اس کے اندر ہم اور آپ اگر اپنی مغفرت نہیں کرا سکے تو کرا لیجیے. ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے ہم اور آپ کو کوئی پتہ نہیں. گزشتہ رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ اسی صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آج نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب لو قیل لأہل القبور کہ ان قبرستان میں جا کر آپ قبر والوں سے پوچھیں گے، تمنو، اے قبر والو
خواہش کرو، ڈیمانڈ کرو، تمہاری جو وش ہے وہ تمنا کرو، خواہش کرو، آرزو کرو، کون سی آرزو تمہاری باقی رہی؟ یاد رکھو انسان مر جاتا ہے لیکن انسان کی آرزوؤں کو کبھی موت نہیں آتی۔ جب قبر والوں سے کہا جائے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو انتقال کیے ہوئے ہیں، آپ قبرستان میں جا کر مردوں سے سوال کرو اور پوچھو ان سے سوال، یہ سن نہیں سکتے، اگر سوال کرو تو کرنا چاہو تو یہ سوال کر سکتے ہو، تمنا کیا خواہش ہے تمہاری اس قبر کے اندر، اس قبر کی وحشت کے اندر تمہاری کیا خواہش ہے، تمہاری کیا ڈیمانڈ ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے، ان کا جواب سنیے، اس قبر کی مٹی نے ہماری تمام خواہشات کو مٹا دیا، صرف ایک خواہش باقی ہے، صرف ایک تمنا باقی ہے۔ کہیں گے کون سی تمنا؟ کہا رمضان کا ایک دن مل جائے، سارا رمضان نہیں، رمضان کا بس ایک دن مل جائے، ہم اپنی مغفرت کروا لے۔ اس قبر کی وحشت کے اندر ہم اور آپ کو جس چیز کی تمنا ہوگی وہ تمنا رمضان کے ایک دن کی ہوگی۔ بابرکت ہے ہم لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہم پر کہ رمضان مبارک کی بابرکت سعادت ہم اور آپ کو ملی ہوئی ہے۔ اس کی قدر کیجئے، جب اس کی قدر کرنا، جب یہ مٹی پہ رہ کر اس کی قدر کیجئے، مٹی میں جانے کے بعد اس کی قدر آٹومیٹک ہم اور آپ کو پتا چل جائے گی۔ اس زمین پر رہتے ہوئے اس کی قدر کر لیجئے، زمین کے اندر تو قبرستان میں لوگوں کے جا کے پوچھیں گے تو اس کی حقیقت ہم اور آپ کو معلوم ہوگی۔ دوسری بات یاد رکھو، یہ سحری جو ہم اور آپ کھایا کرتے ہیں یہ بڑی بابرکت ہے، اس سے گھروں کے اندر برکت آیا کرتی ہے۔ کچھ لوگ، کچھ نوجوان، ایسے نوجوان ہم اور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو رمضان مبارک کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے تعلق سے کہا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ لوگوں سحری کیا کرو، اس سے گھر میں برکت آیا کرتی ہے۔ آج لوگ دیکھتے فلاں جگہ جا کر اپنی سحری کو انجام دیتے، گھر میں کچھ کھاتے نہیں ہیں، فلاں جگہ جا کر اپنی سحری کو انجام دیتے اور کہتے وہاں تو بہت بھیڑ لگی ہوئی، اللہ کے بندو بھیڑ لگی ہوئی ہوگی کیونکہ آپ نے اپنی برکت وہاں دے دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط فرمان نہیں ہو سکتا، لسان نبوت سے جو بات نکلتی ہے وہ غلط بات نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں فلاں کے وہاں سحری کے وقت کیا بھیڑ لگی ہوئی رہتی ہے، کیا زبردست مجمع لگا رہتا ہے، کیسے لگا ہے، لگایا رہے گا، ہم نے اپنی برکت وہاں دے دی۔ گھروں کے اندر سحری کر بیٹھ کر جو برکت تھی گھروں کے اندر ہم نے اپنی برکت وہاں دے دی، اور کہتے ہیں پھر شکایت کرتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں، کہاں سے آئے گی؟ ہم نے برکت فلاں جگہ پہ بانٹ دیے، ہوٹلوں کے اندر فلاں جگہ جا کر ہم نے اپنی برکتیں بانٹ دیے، اور یہ شکایت کرتے کہ ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں، کہاں سے برکت آئے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سحری کیا کرو، گھروں کے اندر برکت آئے گی، لیکن ہم گھر میں نہیں فلاں جگہ جا کے بیٹھ کے کرتے، اس کی دکان آباد ہوتی ہے، ہمارا گھر برباد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو احباب، جو رشتہ دار اس دنیا میں نہیں رہے، تیرے دربار میں آ چکے ہیں، ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کو اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہے ان کے قرض کے اندر آسانی عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔